قرآن میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ایک آیت جس کو آتی ہوگی وہ ڈگری والا عالم ہوگا. مجھے بتائیں بھئی جتنا علم آتا ہے وہ سکھائیں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے نا. کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گے. او بھائی میں آپ کا آپریشن کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا. لہذا بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دیے اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پہ بننا واجب نہیں ہے، لیکن علم دین ہر بندے کے اوپر واجب ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، جاہل ہے. اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان ہی عالم ہے. اگر مسلمان عالم نہیں ہے نا تو مسلمان ہی نہیں ہے. جس کے پاس نماز کا علم ہے نماز کا عالم ہے، جس کے پاس وضو کا علم ہے وضو کا عالم ہے. آپ کہتے ہیں سارا تو تھوڑے مفتی کو بھی کوئی نہیں. ہاں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے اور تمہارے علماء کو تو سائنس کی الف بے نہیں آتی ہے. وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. ایسٹرونومی کی باتیں قرآن میں ایک ایسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. ایمبریولوجی کی باتیں جو ہیں ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. باٹنی کی باتیں اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. یہی کہتے ہیں نا. تو بھائی اسی طریقے سے علماء نے بھی صرف نکاح طلاق اس طرح کے مسائل بتانے ہیں، باقی پورے قرآن اور حدیث کے عالم تو علماء بھی نہیں ہیں. تو کیا ہم نے کبھی کہا یہ علماء جاہل ہیں؟ وہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا. یعنی چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ علیہ مسئلے کہتے ہیں نا سی. ادروائز تو ہم مفتی کہہ کے پکارتے ہیں نا. مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں نا. مولانا جو ہے وہ اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت میں کہہ رہا ہوتا ہوں احمد بریلوی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب. تو رسپیکٹ سے نام لے رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کے ہر چیز کے علم تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کوئی ڈگری والے معاملات کو لے کے چلنا. تو ڈاکٹر اقبال سے بات شروع ہوئی تھی. تو ڈاکٹر اقبال اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کریں وہ آپ ضرور لے لیں. ڈاکٹر اقبال تو بڑی پرسنالٹی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، اسے سپورٹو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو، جہاں سے مرضی حاصل کرو، جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں. یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بالکل حاصل کریں. لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں، کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ اوپن رکھیں، آپ کے علمی دلائل میں دیکھیں جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے. اسی لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو. میں واحد بندہ ہوں، دی اونلی ون ابھی تک. اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو یہ کہہ دو، میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو. تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان کو سنو. مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تمہیں نہیں بتائیں گے. ہم نے آپ کو قرآن